السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز کوئی بھی ویڈیو پوری دیکھیے، اس سے آپ کو کسی بھی ولاگ کا جو اصل مقصد ہے، جو میسج ہے وہ ملے گا۔ پھر دوست احباب میں شیئر کیجیے۔ میرا چینل ایک فروٹ کاکٹیل کی مانند ہے جسے پوری فیملی کے لوگ واچ کر سکتے ہیں۔ کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، سبق یہ ہے اس میں، اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ، بزنس، پوئٹری، ناز، روزمرہ کے معاملات، بزرگوں کے اقوال، ان پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایپیسوڈ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ گزرے وقتوں کا زمانہ ہے کہ ہلاکو خان کا بیٹا چنگیز خان عراق پہ قابض ہوا، تو قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے کو بزرگ تھے، درویش تھے، اللہ کے بندے، اس نے جا کر اپنے درباریوں کو کہا کہ انہیں بلائیں اور ہمارے دربار میں پیش کریں۔ اس نے بغداد کی، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ تو ظالم حکمران تھا وہ، جہاں بھی جاتا قتل عام کرتا۔ تو اس نے ان بزرگوں کو پیغام بھیجا، وہ بزرگ خود تو نہیں آئے، انہوں نے اپنے ایک نائب کو بھیجا کہ جاؤ سنو چنگیز خان کیا کہتا ہے۔ تو وہ بزرگوں نے وہاں جانے سے پہلے یہ کیا، ایک مرغا، ایک بکرا اور ایک اونٹ اس کا انتظام کیا۔ بتا دیا تھا انہوں نے اس چنگیز خان کے درباری کو کہ وہ کس دن آئیں گے۔ خیر، جو دن مقرر تھا اس دن وہ چنگیز خان کے دربار میں پہنچے، اور ساتھ میں ان کے ایک مرغا تھا، ایک بکرا تھا اور ایک اونٹ تھا۔ تو چنگیز خان یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ان سے کچھ سوال جواب کرنے تھے اور اپنا بتانا تھا کہ میں کیا ہوں، تو یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، چنگیز خان نے ان سے پوچھا، جو نائب تھے بزرگوں کے، کہ آپ کو بلایا تھا، آپ آ گئے، لیکن یہ سب آپ کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اونچی آواز میں بات سننا چاہتے ہیں تو یہ میں مرغا ساتھ لایا ہوں، اگر آپ کسی بزرگ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں بکرا ساتھ لایا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بکرے کچھ اس اقسام کے بھی ہیں، نسلیں ہیں جن کی داڑھی سی ہوتی ہے، تو اس بکرے کی بھی کافی لمبی داڑھی تھی۔ تو نائب نے کہا کہ اگر کسی بزرگ سے بات کرنی ہے تو پھر یہ میں بکرا ساتھ لایا ہوں، اور اگر کسی بڑے آدمی سے بات کرنی ہے تو یہ میں اونٹ ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو چنگیز خان لاجواب ہو گیا۔ چنگیز خان نے کہا، چلے میں آپ سے ایک اگلا سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا، جواب مناسب ہونا چاہیے، ورنہ سب کو پتہ ہے میرے عذاب کا، میری سختی کا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ تو جو بزرگوں کے نائب تھے، اللہ کے ولی کے نائب تھے، نیک بندے کے نائب تھے، انہوں نے بڑا مختصر لیکن بڑا جامع جواب دیا۔ اس نے کہا، اے چنگیز خان، تو بغداد پر اس لیے حملہ آور ہوا ہے کہ ہم لوگ آپس میں الجھے ہوئے تھے، ہم کمزور تھے، اس لیے تم نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا اور ناحق قتل عام کیا۔ تو چنگیز خان نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں کب جاؤں گا یہاں سے، کیونکہ تم لوگ مجھے نکال نہیں سکتے، میری پاور، میری دہشت، میری افواج، ان کا آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو بزرگوں کے نائب تھے انہوں نے ایک ہی جواب دیا، انہوں نے کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا مقابلہ کریں اور آپ کو نکالیں،
لیکن ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس دن ہم اکٹھے ہو گئے، ہم میں یونٹی آ گئی، ہمیں پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی بھاگ جاؤ گے۔ تو یہ بڑا جامع جواب تھا کہ آیا وہ کیوں کہ ہم میں باہمی چپکلش تھی، ہم آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ اسی تناظر میں اپنے موجودہ ملکی حالات کو دیکھ لیں اور اسی تناظر میں اس دور کے واقعے کو سن لیں تو اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ یہ جملہ بہت وزنی ہے، اس کو سوچئے کہ اے چنگیز خان، تم اس لیے آئے کہ ہم آپس میں الجھے ہوئے تھے، دستوں گریباں تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور جاؤ گے اس وقت جب ہم میں یکجہتی ہو جائے گی، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہمیں تم سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تم چلے جاؤ گے۔ اکثر آپ نے ٹی وی پروگرامز میں دیکھا ہوگا کہ بریسٹر 4 ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، 4 بریسٹر ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں سابقہ ہائی کورٹ یا چیف جسٹس کے صدور بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک ہی مسئلے پہ 4 کی رائے ایک کے حق میں ہوتی ہے، 4 کی رائے ایک کے مخالف ہوتی ہے، اور حوالہ دونوں ہی قانون کا دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ برا تو معذرت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔